تو پھر دو بول جب آیا تو دو بول تو بہت فیمس کیا تھا, اس کو بہت ریکگنیشن ملی تھی, تو پھر لوگوں نے آپ کو بھی پہچاننا شروع کر دیا ہوگا. تو کیا وہ فیلنگ تھی, کیا ہوا آہستہ آہستہ, کیسے ہاؤ ڈیڈ اٹ بلٹ اپ؟ مجھ سے کچھ کہانی شیئر کریں, کچھ وہ جرنی بتائیں کہ وہ پہلی کچھ ایپیسوڈس کے بعد جب آپ آئیں تو پہلا کیا, کس کا کیا ریئیکشن تھا, کیا ہوا, اور آپ نے کہا اچھا یار اب تو مجھے لوگ پہچانتے ہیں. اچھا وہ ڈرامہ بس وہ چل گیا ماشاء اللہ, اتنا اچھا چلا. جب میں مالز وغیرہ میں جاتی تھی تو سب کہتے تھے یہ تو رافعہ ہے نا, یہ تو رافعہ. اور پھر میرے کیریکٹر پہ میمز بھی بنتے تھے کیوٹ کیوٹ والے نا. میں کہتی تھی واہ میں فیمس ہو رہی ہوں, واہ لوگ مجھے جان رہے ہیں. تو پھر جب لوگوں نے پہچاننا شروع کیا نا ایک, اور وہ جو خوشی, مجھ سے زیادہ خوشی جو امی کے چہرے پہ ہوتی تھی نا, وہ دیکھ کے میں کہتی تھی یار ہاں میں نے کچھ کر لیا تھوڑا بہت زندگی میں. بہت خوشی ہوتی تھی کہ سب پہچان رہے ہیں. پھر کام آفر ہونا شروع ہوا, تو اس طرح سے بڑا اچھا رہا الحمد للہ. مجھے یہ نہیں ہے کہ یار مجھے شروع سے لیڈ کے پروجیکٹس کرنے تھے. میں اسٹل یہ نہیں کہتی کہ مجھے لیڈ کے پروجیکٹس کریں, مجھے یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیریکٹر کروں. میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کیریکٹر سے بچ کے رہوں. ابھی بھی میرا کیسی تیری خود غرضی میں شروع میں یہ تھا پیاری بیٹی, پیاری پازیٹیو کیریکٹرز مجھے نہیں پسند, پتہ نہیں کیوں. مجھے نیگیٹو میں نا آپ کو ذرا تھوڑا مارجن ملتا ہے. ایز این ایکٹر میں بات کر رہی ہوں, آپ کے پاس زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے کہ آپ کیا ایکسپریشن دے سکتے ہو, کیا کام کر سکتے ہو. پازیٹیو میں آپ نے رونا ہے دھون. تو میں جب آپ کا جرنی دیکھتی ہوں تو دو بول کے بعد دوسرا ڈرامہ کون سا تھا جو آپ کو ہوا؟ دو بول کے بعد تڑپ تھا. نہیں, دو بول کے بعد جو میرا اچھا پروجیکٹ گیا تھا نا وہ تھا میرا دل میرا دشمن. اس میں بھی بڑا زبردست اسٹرانگ رول تھا آپ کا. میں ابھی دیکھ رہی تھی جب آپ کے پروجیکٹ تڑپ میں بھی آپ ہیبا کی چھوٹی بہن, میں نے دیکھا ہے تڑپ تھوڑا تو مجھے یاد تھا. انا میں بھی اور اب بھی کیسی تیری خود غرضی میں بھی بہن کا ہے, بٹ شی از اے ویری وائٹل کیریکٹر یو نو. تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ملے سپورٹنگ رولس, لیکن وہ رولس سے جن میں کچھ نہ کچھ مٹیریل تھا, جان تھی. تو مجھے لگا آسان تھا جرنی آپ کا شاید, یا نہیں مشکل تھا؟ واز اٹ؟ نہیں, اللہ کا شکر الحمد للہ میری جرنی آسان تھی, کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے نا اسٹرگل کرتے ہوئے. لک کی بھی گیم ہوتی ہے اس انڈسٹری میں نا, آپ کی کافی لک کی بھی گیم ہوتی ہے. اگر آپ کا لک چل گیا تو دیکھیے ایکٹنگ تو ہے سب کی ہوتی ہے, بٹ بہت سے اچھے ایکٹرز ہیں جن کا لک نہیں چل پا رہا اور جن کو اچھا کام نہیں مل رہا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا اس لحاظ سے مجھے بہت اسٹرگل نہیں کرنی پڑی. میرا پہلا ہی پروجیکٹ سے لوگوں نے تھوڑا بہت پہچاننا شروع کر دیا, مجھے اچھا کام ملنا شروع ہو گیا. تو مجھے الحمد للہ آئی ایم سو بلیسڈ کہ میرا یہ ایک اچھا رہا کہ مجھے بہت چھوٹے کیریکٹر سے نہیں آنا پڑا. یس, جو تھے وہ بڑے مجھے امپیکٹفل کیریکٹرز لگے. تو چیلنج کیا ہے پھر ابھی تک, کچھ ہے, کوئی اسٹرگلس ہیں کسی اور طرح کی؟ رولز تو ملے لیکن ہر کسی کا جرنی ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے آپ کی کچھ اور ہو جو آپ شیئر کر سکیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ یار اچھا میں نے یہ پروجیکٹ کر لیا اب تو میں نے لیڈ کی بھرمار لگا دی. نو, یہ پھر وہی لک کی بات ہوتی ہے. آپ کو پروجیکٹ اچھا آفر ہو لیکن لیڈ میں کچھ کام نہ کرنے کے لیے کیا فائدہ. اس سے بہتر آپ سپورٹنگ اگر کریں. میں کہتی ہوں مجھے کوئی کیریکٹر ملے نا, وہ کیریکٹر میں کام ہو اچھا کرنے کے لیے, تو اس کو میں اچھے سے پلے کروں. اب میں جو جیو والا کر رہی ہوں نا, اس میں میرے پاس کچھ 3 میرے شیڈز ہیں اس کیریکٹر کے. آپ سوچیں 3 شیڈز ہیں ایک کیریکٹر کے. میں اتنا مزے سے کرتی ہوں کہ وہ پہلے کچھ ہے, بعد میں کچھ ہے, بعد میں بالکل ہی کچھ ہے. تو اس طرح کے کیریکٹرس مجھے کرنے میں, اور یہی ہے کہ میں اچھا کام کروں گی کچھ ٹائم, اور بس مجھے اچھا کام کر کے ہی چلنا ہے انڈسٹری میں. مجھے نہیں کوئی یہ یہاں تک جانا یا وہاں تک جانا, بس مڈل میں رہنا ہے اور لوگوں کے دل میں پیار. تو چیلنج نہیں ہوا کوئی بھی, آسان ہوا ہے اب تک جتنا بھی آپ نے کیا. اٹ ہیز بین اے ریلیٹیولی ایزی جرنی فار یو رائٹ ناؤ. اچھا, امی کے ساتھ بہت پیارا ریلیشن شپ ہے آپ کا. میں دیکھتی ہوں نا, جب میں نے کچھ شوز میں دیکھا, مجھے ماشاء اللہ سے اتنا اچھا لگا. دا فرینڈشپ دیٹ یو ہیو ود ہر اتنی ذرا کم نظر آتی ہے. تو یہ کس طریقے سے ہوئی, انہوں نے کیا کیا ایسا جو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی ہیں, آپ کو لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی کمفرٹیبل ہیں؟ لائک وہ جو باتیں بتا رہی تھی آپ کے بارے میں, وہ دکھا رہا تھا کہ آپ کی ان کی دوستی بہت اچھی ہے. دوستی مجھے لگتا ہے کوئی بھی دوستی ہو, ماں بیٹی کی یا فرینڈس کی, کوئی بھی دوستی ہو نا, تو جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہو. جب آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوں گی نا, کہ آپ نے کسی سے کچھ چھپایا نہیں ہے, جب ایک دوسرے کے بارے میں سب جانتے ہوں گے تو پتہ ہوگا کہ یار یہ خوش ہے, یہ دکھی ہے, اس کی یہ پرابلم چل رہی ہے. تو امی سے میں کچھ چھپاتی نہیں ہوں. بہت کم کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے وہ ہرٹ ہو جائیں, تو وہ چیز میں چھپا لیتی ہوں کہ یار اماں ہرٹ نہیں ہونی چاہیے. باقی تو میں ان کو ایک ایک چیز بتاتی ہوں. اگر مجھے سیٹ پہ کوئی ایک بات بھی ہوتی ہے, امی یہ ہو گیا, اچھا امی یہ ہو گیا, بہت بزی بھی ہوتی ہے, امی اچھا اس نے نا مجھے یہ بولا, میں کیا کروں. تو امی سے میری اس لیے اچھا امی میری ہمیشہ سے اسٹرکٹ بہت رہی ہیں, ابھی بھی وہ بہت اسٹرکٹ ہیں. تو پھر اس کے باوجود اتنی اچھی دوستی ہے. تو مجھے جاننا ہے انہوں نے ایسا کیا کیا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ اتنے کمفرٹیبل ہیں
اس چیز کے باوجود کہ وہ اچھی خاصی تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتی ہیں؟ امی کا ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ مجھے پتہ ہے امی کو بتاؤں گی تو تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے اور ذلت بھی ہو سکتی ہے, پھر بھی بتا دیتی ہوں. اس کے بعد امی غصہ کرتی ہیں, لیکن امی جس طرح سمجھاتی ہیں نا, پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, امی کو بتانے کے بعد جو سمجھایا جاتا ہے نا, جو چیز وہ سمجھاتی ہیں, وہ چیز میرے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے کہ یار مجھے نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے امی کا یہ ہے کہ اسٹرکٹ تو وہ ہیں, لیکن غصہ کرنے کے بعد جو وہ ویلڈ ریزن دیتی ہے نا کہ بیٹا اس غصے کے پیچھے یہ چیز تھی, تو میں اس چیز سے احتیاط کرنا کنوینس ہو جاتی ہیں. ہاں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, غصہ ہوگا, ڈانٹ پڑے گی, لیکن امی سمجھائیں گی بھی تو اچھا نا. اوکے. اور ابا کے ساتھ کیسی دوستی ہے؟ ابا کے ساتھ چھوٹی والی کی بہت اچھی, وہ تو ایسے لڑتی ہے نا بابا کے ساتھ. ایمان اور بابا تو ایسا لگتا ہے بیسٹ فرینڈس ہیں دونوں. بابا سے میرا یہ کہ بابا کو میں ہر بات نہیں شیئر کر سکتی, جو امی سے ہوتی ہے نا, بابا سے ذرا بابا والا سین ہے تھوڑا. اور اماں کے لیے آپ نے گھر بنانا ہے, یہ خواہش ہے, یہ کب خیال آیا؟ آپ اتنی چھوٹی سی ہیں اور اس ایج پہ اتنے جذبے سے یہ پلان کرنا, یہ سوچنا, یہ گول رکھنا, یہ بڑا مجھے انسپائر کیا آپ کے بارے میں. مجھے بچپن سے شوق ہے, جب میں چھوٹی سی پڑھ رہی ہوتی تھی. سوری میں کٹ کری, کوئی کہانی, کچھ قصہ ہوا؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا جس سے, اسپیشلی اگر آپ کہہ رہی ہیں آپ چھوٹی سی ہیں, چھوٹی سی تھیں تب, چھوٹی سی تو ہیں ویسے, وہ چھوٹی سی جب تھیں تب سے آپ کے ذہن میں یہ, تو واٹ کریٹڈ دس آئیڈیا ان یور مائنڈ؟ اچھا, دادا لوگوں کے ساتھ ہم جب شروع میں رہتے تھے جوائنٹ فیملی, تو دادا لوگوں کو تو اپنا گھر تھا, بٹ جب ہم الگ ہوئے, لائک سب چاچو وغیرہ سب الگ الگ ہو گئے تھے, تو تب سے ہم اسٹل رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں. تو وہ جو گھر شفٹ کرتے ہوئے امی کی خواری دیکھتی تھی نا میں, کیونکہ چھوٹی تھی تب تو ہیلپ نہیں کرا سکتی تھی, اور امی کہتی ایک دن دیکھنا میری بچیاں مجھے اب تک گھر بنا کے دیں گی, ایک دن دیکھنا میری بچیاں مجھے گاڑی دلائیں گی, کیونکہ بھائی تو تھا نہیں کوئی, بڑی بھی میں تھی. تو میں بچپن سے سنتی تھی کہ امی کو اپنا گھر چاہیے, اوکے یار میں بنا کے دوں گی امی کو گھر. تو یہی تھا پڑھتے ہوئے بھی کہ یار اچھا پڑھنا ہے, اچھی جاب کرنی ہے, اچھا بزنس تو نہیں, اچھی جاب کروں گی اور امی کے لیے گھر بناؤں گی. تو پھر وہ چیز بچپن سے ہی ہے کہ امی کے لیے گھر بنانا ہے کسی بھی حال میں. آج بھی جب میں شادی وادی کا ذکر کرتی ہوں نا کوئی, تو میں نے یہ بولا ہوا کہ جب تک امی کو گھر نہیں بنا کے دینا میں نے کچھ نہیں کرنا اپنے لیے. اوکے. آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ شگفتہ. شگفتہ جی, آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ یو, اور میں آپ کو بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں. آئی تھنک یہ جو جملہ ابھی لائبہ نے بولا ہے نا کہ میری بیٹیاں مجھے گھر بنا کے دیں گی, یہ آپ شاید آپ کو خود بھی ریئلائز نہیں ہو یا شاید ہوتا ہو, یہ اتنا امپیکٹفل جملہ ہے کیونکہ کبھی ہم لڑکیوں کو اس پوزیشن میں رکھتے ہی نہیں ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اوہ کاش ہمارا بیٹا ہوتا تو ہم یہ کرتے, ہوتا یا داماد, یا اسے دا فیکٹ کہ آپ نے یہ بولا, اٹس ویری ویری گڈ, اینڈ اسی لیے ماشاء اللہ سے شی سو اتنی کانفیڈنٹ, اتنی نہیں. امی نے کبھی بھی بیٹے کا ذکر تو کیا ہی نہیں, کیونکہ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا, اس کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. تو امی نے کبھی وہ چیز نہیں دلائی کہ تم لوگوں کا بھائی ہوتا نا تو وہ مجھے گھر بنا کے دیتا, یا امی نے بابا کو نہیں بولا کہ بابا مجھے گھر بنا کے. امی نے ہمیشہ سے کہا میری بیٹیاں مجھے گھر بنا کے دیں گی. تو مجھے لگا کہ یار میں گھر سے کل کو نکل سکوں گی, اپنی ماں کے لیے کچھ کر سکوں گی, تو ہی میں گھر بناؤں گی نا. تو شکر ہے فیملی اس چیز میں بہت سپورٹیو تھی کہ نہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا, وہ دیکھ لے گا, یہ ہو جائے گا. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. بابا تھوڑے سے اسٹرکٹ تھے کہ لمٹ, ہر چیز لمٹ میں رہ کے کرنی ہے. پڑھائی سے منع کبھی نہیں کیا, جاب کا کبھی نہیں منع کرتے تھے, نہ یہ کبھی بولا کہ پسند کی شادی نہیں کرنی. وہ یہ سپورٹیو رہے میرے گھر والے شروع سے الحمدللہ. مجھے لگتا ہے امی کا تھوڑا سا شاید اسٹرگل کا پیریڈ تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو کسی طریقے سے بہت امپیکٹ کیا ہے. ہیز اٹ دیٹ مین, وہ کس طریقے سے اس نے آپ کو امپیکٹ کیا؟ آپ زندگی میں کیا آپ کے پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا ہے, یا کچھ چیزیں جو آپ نے سوچ لی کہ میں یہ کروں گی یہ نہیں کروں گی, ان کا جو جرنی تھا اس کو آپ نے کیسے ایبزارب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے زندگی میں نا مشکل وقت بہت ضروری ہوتا ہے ہر انسان کے لیے. جب تک مشکل وقت نہیں آتا نا آپ سیکھتے نہیں ہیں. تو جنہوں نے مشکل وقت دیکھا ہوتا ہے وہ اچھے وقت کو تو گزار لیتے ہیں, بٹ جب دوبارہ زندگی میں مشکل وقت آتا ہے نا تو وہ گزر جاتے ہیں. تو بچپن سے مشکل وقت دیکھا ہے امی بابا کے لیے بھی, اور 10 چیزیں ہوتی ہیں فیملیز میں. تو تب سے یہ تھا کہ امی نے بولا اسٹرانگ رہنا ہے دونوں بہنوں نے, ہر سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے, ہر سچویشن میں اسٹرانگ. امی نے کبھی نہیں بولا نہیں میری بچی رونا نہیں, رونے تو دیتی ہی نہیں ہے نا وہ. اوکے, جہاں آپ رو لیے نا امی کے سامنے ذلیل 2 منٹ میں, روئی کیسے تم اسٹرانگ نہیں ہو, تم نے نہیں رونا, تم نے کھڑے ہونا ہے, تم نے کسی چیز پہ نہیں رونا. لائک فرینڈس کے جب بھی میرے کو مسئلے ہوئے کہ دوستوں نے چھوڑ دیا, ہاں وہ جو ہوتے ہیں سارے آپ کے نا, تو خیر بہت ہی برے تھے, تو وہ ہر کوئی گزرتا ہے, ہاں ہر کوئی چھوڑ دیا. تو اس پہ بہت روتی تھی ایک ٹائم پہ. امی نے کہا کیوں چھوڑا ہے, ان کی بدنصیبی تھی کہ انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا, تم تو اچھی تھی نا ان کے ساتھ. تو ہر چیز پہ امی نے کہا کہ رونا نہیں ہے, اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونا ہے. کل کو ماں باپ نہیں ہوں گے, کل کو
کیا پتہ اچھا شوہر ملے نہ ملے. تو ایک لڑکی کو نا اپنے لیے خود اسٹرانگ ہونا بہت ضروری, کسی پہ ڈپینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. چلو جب تک ماں باپ کا سایہ ہے تب تک ہے خدا, کیونکہ سب کے ماں باپ نے جانا ہے. صحیح بات, ہم سب نے جانا ہے. ایگزیکٹلی. تو سب جب کل کو نہیں ہوں گے تو کیا آپ کس کے گلے لگ کے رو گے؟ ایسے اپنے آپ کو بناؤ ہی نہیں کہ کسی کے گلے رکھ کے رونا پڑے.